میں قتل عام، تعلیم میں تنزلی، کرپشن میں ترقی، ہم بنیں گے عوام کی آواز۔ جمہوریت کی آڑ میں ہونے والی لوٹ مار اور پاکستانی سیاست کی مکمل تصویر کشی دیکھیے پروگرام جواب ہم لیں گے۔ مجھے چاہیے ایسا موبائل فون جس میں ہو لارج کلرفل ڈسپلے تاکہ میں دیکھوں اپنی پسند کی موویز اور گیم ایک دم کلیئر because I want to see more۔ بٹ اسٹائلش نہیں ہوگا تو سب کو امپریس کیسے کرو گے؟ مجھے تو چاہیے ایک ایسا موبائل فون جو مجھے بنائے اسٹائل آئیکن بیکاز آئی وانٹ ٹو فیل مور۔ یہ سب ضروری تو ہے بٹ مجھے چاہیے کچھ اور زیادہ، جیسے یہ سب ملٹی میڈیا فیچرز ہوں 1 ٹچ شارٹ کیز پر، اور میرا ایپ چلے وائرلیس، میں ہینڈز فری لے کر ہر جگہ نہیں گھوم سکتا، اور میرے موبائل میں ہو لاکھوں SMS سیو کرنے کی آزادی because I want to do more۔ بس اتنا ہی؟ اس سے زیادہ کچھ چاہیے ہو تو ٹرائی کرو Mark 6010 اور وہ بھی اپنے فیوریٹ کلرز میں۔ ٹرائی کرو Mark 6010 اور وہ بھی اپنے فیوریٹ کلرز میں۔ 6010 اور وہ بھی اپنے فیوریٹ کلرز میں۔ Packed with all multimedia features you need. Mark 6010. Packed with all multimedia features you need. Mark 6010. A product of Mark Technologies, Hungary. A product of Mark Technologies, Hungary. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ہما امیر۔ کچھ عرصے سے ہمارے ملک کو مختلف خطرات اور بحران درپیش ہیں، اور ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے دہشت گردی کا۔ دہشت گردی اس قدر پھیل گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس سے اب کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ پہلے معصوم بچیوں کے اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، انہیں بم سے تباہ کر دیا گیا۔ پھر بازاروں میں، خاص طور پہ ان بازاروں میں جہاں خواتین اور بچوں کا رش ہوتا تھا، وہاں دھماکے کیے گئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مساجد کو بھی نہیں بخشا گیا۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات جن میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے مزار ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور معصوم لوگوں کو، زائرین کو شہید کر دیا گیا۔ کراچی میں گزشتہ دنوں ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار، اس پہ وہاں 2 خودکش حملے ہوئے جس کے نتیجے میں بہت سارے زائرین شہید ہو گئے اور 50 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے۔ ہمارا ملک ویسے ہی سیلاب کی وجہ سے اس وقت کرائسس میں ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ متحد ہو کر اپنے متاثرین کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو ابھی یہی ایک بوجھ ہمارے اوپر کم نہیں ہوا تھا کہ دوسرا ایک اور یہ جو مسئلہ ہے امن و امان کا، یہ بہت بری طرح سے ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو ان سرگرمیوں میں انوالو ہیں وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، کیا ان کے مقاصد ہیں، وہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں، وہ کیوں پاکستان کہ اس طرح حرکتیں کر کے، کیا وہ ملک کی ترقی نہیں چاہتے، کیا وہ پاکستانیوں سے پیار نہیں کرتے، کیا وہ مسلمانوں کو اس طرح سے ہلاک کرنا ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کراچی میں ہونے والی اس دہشت گردی پہ ہم بات کریں گے، اور جہاں میں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا تذکرہ کیا وہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ دنوں میں لاہور میں داتا صاحب کے مزار پہ اس طرح کا دھماکہ ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد میں بری امام سرکار کے مزار پہ دھماکہ ہوا، رحمان بابا کے مزار پہ ہوا، تو اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے۔
آج جائزہ میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کراچی میں دہشت گردی، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے 2 مہمانوں کو یہاں زحمت دی، ان سے میں آپ کا تعارف کراتی ہوں۔ میرے پہلے مہمان جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آپ میڈیا سیل کے انچارج ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شرف الدین میمن صاحب، آپ برس برس CPLC سے وابستہ رہے اور آج کل آپ ہوم افیئرز پہ کنسلٹنٹ ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے۔ آپ دونوں حضرات کو میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ شرجیل صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور جب یہ دھماکہ ہوا آپ خود بھی وہاں موجود تھے، فوراً ہی پہنچے تھے، اور اس وقت جو ہے جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو پریزیڈنٹ زرداری بھی کراچی میں تھے اور اس وقت بلاول ہاؤس میں تھے۔ تو اب جبکہ یہ ایک تھریٹ تھی، اور اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی پہ مزار کا دھماکے کی ایک اطلاع تھی کہ جی خطرہ ہے، اور اس کے باوجود وہاں نہ کوئی پولیس تھی، نہ وہاں پہ CC کیمرہ تھے، بس ایک واک تھرو گیٹ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کا انتظام صحیح تھا وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور پورے ملک اس وقت دہشت گردی کے ایک لہر دوڑ رہی ہے، اس میں مبتلا ہے۔ اس میں کراچی میں بھی تھریٹس تھے، لیکن اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن اس واقعے سے پہلے اس طرح کے ایلیمنٹس کے لیے خاص طور پر سندھ گورنمنٹ نے اور اس کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو کوششیں کیں، سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے جن کے ساتھ مختلف قسم کا مواد پکڑا گیا، اور یہ اس میں جیکٹس بھی پکڑی گئیں، اور جو کیمیکلز اس میں یوز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں پکڑی گئیں۔ اور وہ گورنمنٹ کی انٹینشن یہی تھی کہ ان چیزوں کو ہم لوگ جتنا روک سکیں، اور جتنی دہشت گردی کی لہر پورے ملک میں اس سے کمپیریٹیولی خود کا حملوں میں ان میں الحمدللہ سندھ بچا رہا۔ جہاں تک آپ نے مزار کی بات کی، تو مزار کے احاطے میں انفارمیشن شروع میں بھی تھیں، اور جتنے بھی میجرز کیے جا سکتے تھے اتنے کیے گئے۔ جہاں تک واک تھرو گیٹ کی بات ہے، واک تھرو گیٹ بھی سندھ گورنمنٹ نے ان کو پرووائڈ کیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ سیکورٹی نہیں تھی، پولیس کی موبائل بالکل اس مزار کے اپوزٹ روڈ پہ، کیونکہ مزار کے جو بالکل سامنے والا رستہ ہے وہ ٹریفک پہ بلاک ہو جاتا ہے، اس کے اپوزٹ روڈ پہ موبائل بھی کھڑی تھی، اور پولیس کی سیکورٹی پراپر تھی، پولیس کے سپاہی بھی اس جگہ پہ موجود تھے۔ مزار کے اندر جو کیمراز کا ہے وہ اوقاف ڈپارٹمنٹ کی یہ تھی کہ ان کو وہ نصب کرنے تھے، کیونکہ مزار ایک نہیں ہے، اور کوئی بھی پرٹیکولر کسی مزار پہ تھریٹ کسی ایک مزار پہ نہیں ہے، سینکڑوں مزار سندھ میں، ہر مزار کو ہمیں سیکیور کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف بات مزار کی نہیں ہے، جتنی بھی مسجدیں ہیں، 5 وقت کی نمازوں پہ وہاں پہ پولیس کو اپنی نفری بھیجنی پڑتی ہے، پھر وہ نفری وہاں سے اٹھانی پڑتی ہے۔ تو جس طرح کا ہمارے پاس سلسلہ ہے، اس میں جتنے گورنمنٹ نے کر سکی اتنا وہ کیا۔ اب اس چیز کو خود کش حملے کو روکنا جو ہے، وہ اگر اس کی پلاننگ کو، جہاں پہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہاں پہ تو روکا جا سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ جو شخص اس طریقے سے نکلے کہ اس کو اپنے آپ کو بھی مارنا ہے اور دوسرا بھی نقصان پہنچانا ہے، خود کش حملے کو روکنا بہت مشکل بات ہے۔ مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے نا۔ شرف الدین میمن صاحب، اتنے عرصے سے یہ خود کش حملوں کا سلسلہ جاری ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی سدباب، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس چیز کو روک سکے؟ لیکن یہ ایک آپ کو چیز سمجھنی ہوگی کہ اس طرح کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، اور یہ تو دیکھیں معنی بات ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ اب ہمارے ڈور سٹیپ پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بالکل ملک کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ گھس چکی ہیں۔ اب اس میں یہ جو آپ کے دہشت گرد ہیں، انہوں نے پناہ بھی لی ہوئی ہے، وہ وہاں سے آپریٹ بھی کر رہے ہیں، اور کراچی جیسے انہوں نے شرجیل صاحب نے کہا کہ بڑا سم ہاؤ اگر کمپیئر کریں دوسرے شہروں سے تو ہم سیف رہے ہیں۔ 10 محرم کے واقعے کے بعد پھر اس کے بعد یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، مگر پورا ملک جو ہے یہ دہشت گردی کے لپیٹے میں ہے۔ اب اس کو یہ کہہ دینا کہ جناب ہم اس کو ختم کر دیں گراس روٹ سے، یہ ناممکن ہے۔ یہ تو ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، کرائم کو آپ گراس روٹ سے ختم نہیں کر سکتے۔ کہیں بھی دنیا بھر میں ڈیولپڈ کنٹریز کے اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں بھی زیرو کرائم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا پرسیپشن ایک کریٹڈ ہے کہ جناب ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اور جس طرح کرائم کے حوالے سے بھی جب بات ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان میں اور بڑے بڑے شہروں میں، کراچی کی ذرا ایک بڑا اس کی ایک امپورٹنس ہے،
بہت بڑی آبادی ہے اور یہاں بزنس ہب بھی ہے, تو یہاں اس کی ایک امپورٹنس ہے اور یہاں سے سارا ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے. تو سب کمپلین کرتے ہیں کہ جی کرائم ہو رہا ہے اور یہاں کچھ نہیں ہو رہا. بیک گراؤنڈ میں جو ہماری لمیٹڈ ریسورسز ہیں, دیکھیں جو بھی گورنمنٹ